اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم 7th کلاس ترجمۃ القرآن میں سے دوسری صورت جو ہے بک کی دوسری صورت سورۃ النازعات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سورۃ نبا کی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ چینل پر جا کے پلے لسٹ میں آپ جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ 7ویں کلاس کی ترجمۃ القرآن پلے لسٹ میں بسم اللہ پڑھ کے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ حاصل تعلم آپ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کا ایک ذہن بن جائے کہ ہم نے اس سبق سے کیا حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں وجہ تسمیہ۔ سورۃ النازعات کا نام کیوں رکھا گیا ہے نازعات؟ النازعات کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والے، سختی سے کھینچنے والے۔ اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک صف سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النازعات رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سورت میں فرشتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے سورۃ النازعات سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں مرکزی مضمون کی طرف۔ سورۃ النازعات کا مرکزی مضمون آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی، مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ النازعات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں بیان کر کے قیامت کے واقع ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد یاد دہانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر فرمایا اور حضرت فرعون کے عبرتناک انجام کا بیان فرمایا۔ فرعون آخرت کا انکار کرتا تھا اور خدائی دعویٰ دار تھا۔ وہ زمین پر فساد برپا کرتا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ پچھلی قوموں کے قصے سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سورۃ النازعات کے مطابق جس اللہ نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا، اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا اور انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ سورۃ النازعات میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اور قیامت کے دن نیک اور برے انسانوں کا انجام بیان کیا گیا۔ سورۃ النازعات کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہونے کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں قیامت کے وقت کے بارے میں سوال و جواب کرنے کے بجائے اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن انسان کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی بہت تھوڑی محسوس ہوگی، یعنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلیں جی، سورۃ النازعات مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور اس کی کتنی آیات ہیں جی؟ 42 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بسم اللہ پڑھ کے ہم اپنے سبق کو کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے کافروں کی روحیں کھینچنے والے ہیں۔ والنازعات، اچھا نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے۔ والنازعات اور قسم ہے سختی سے کھینچنے والوں کی، غرقاً غوطہ لگا کے، غرق میں نا غوطہ لگا۔ والناشطات نشطا، اور فرشتوں کی قسم ہے جو نہایت نرمی سے مومن کی روح کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں دونوں اپوزٹ ہیں، کافر کی بات ہوگی تو سختی سے اور مومن کی بات ہوگی تو نرمی سے۔ والسابحات سبحا، اور فضاؤں میں تیزی سے تیرنے والے۔ السابحات کا مطلب ہے تیرنا، سبح کا مطلب تیرنا، اور فضاؤں میں تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ والسابقات سبقا، اور پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ سبقت کہتے ہیں نا مسابقہ ہوا، مقابلہ ہوا۔ فالمدبرات امرا، اور پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے، مدبرات امرا، ہر کام کا انتظام کرنے والوں کی قسم ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی کیا؟ زمین۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گا ایک زلزلہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس دن بہت خوف سے دھڑکیں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی رہ جائیں گی۔ یقولون، وہ کہیں گے، انا لمردودون فی الحافرہ، کیا واقعی ہم پہلی حالت میں واپس زندہ ہوں گے؟ لمردودون، البتہ ہم لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ اذا کنا عظاما ونخرا، اذا کنا عظاما نخرا، کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، تلک اذا قرۃ خاسرہ، یہ اس وقت بڑے ہی نقصان کی واپسی ہوگی۔ تلک، یہ
اذن اس وقت قرۃن واپس لوٹنا، خاسرہ بڑے نقصان کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، بس وائے اس کے نہیں یہ ایک ڈانٹ ہوگی، ٹھیک ہے، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک دم ڈانٹ ہوگی۔ فإذا ہم بالساحرہ، ایک دم وہ کھلے میدان میں جمع ہوں گے، ہم بالساحرہ کھلے میدان میں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں آئی؟ اذ نادى ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جس وقت انہوں نے پکارا اپنے رب کو وادی مقدس طویٰ میں، ٹھیک ہے جی۔ اذهب الى فرعون، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل حل لک، ٹھیک ہے، تو اس کو کہو کیا ہے تیرے لیے، الی ان تزکیٰ، کہ تو پاک ہو جائے، کیا پھر کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی تیرا یہ پروگرام ہے پاک ہونے کا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا تاکہ تو ڈر جا۔ اہدیہ کا میں رہنمائی کروں گا، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشا، پس تو ڈرے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی، فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کر دی، ثم ادبر یسعیٰ، پھر وہ پلٹا اور فساد کی کوشش کرنے لگا، فحشر فنادا، اس نے جمع کیا اور پکارا، کن کو جمع کیا؟ فقال، کہا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ، پکڑ لیا اللہ نے اس کو، نکال الآخرۃ والاولیٰ، آخرت اور دنیا کے عذاب میں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، اس کے لیے عبرت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اانتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ طاقتور مخلوق ہو، ام السماء بناہا، یا پھر وہ آسمان کے جس کو اللہ نے بنایا، رفع سمقہا فسواہا، اللہ نے بلند کیا اس کی چھت کو، رفع، اس نے اس کی چھت بلند کی، فسواہا، پھر اس کو سیدھا کر دیا، سمق چھت، ٹھیک ہے جی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریخ کر دیا، اغطش لیلہا، رات کو تاریخ کر دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو روشن کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین بچھا دی، اخرج منہا ماءہا، نکالا اس سے پانی، وَمَرْعَاهَا، اور چارہ بھی نکالا، والجبال ارساہا، اور اس نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ الجبال کا مطلب پہاڑ، ارساہا، اس نے زمین میں گاڑ دیا، متاعا لکم، تمہارے لیے بھی ساز و سامان، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جس وقت آ جائے گی سب سے بڑی قیامت، سب سے بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان اپنی کوشش کو، یتذکر، یاد کرے گا، الانسان، انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وبرزت الجحیم، اور جہنم دیکھنے، ہر دیکھنے والے کو، وبرزت الجحیم، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لمن یرا، ہر دیکھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ برازہ مطلب ظاہر کر دینا، برزہ، ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فاما من طغیٰ، پر جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ واما من خاف، اور جس نے خوف، جو ڈر گیا، ٹھیک ہے جی، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، ٹھیک ہے۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یسألونک عن الساعۃ، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، وہ کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراہا، ٹھیک ہے، آپ اس قیامت کے وقت کے ذکر سے کیا تعلق رکھتے ہیں، فیما انت من ذکراہا، اس کے ذکر سے آپ کا کیا تعلق، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کے لیے اس قیامت کے وقت کا انتہائی علم ہے، یعنی اصل علم اس کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں ہر اس بندے کو جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کأنہم، یا پھر اس قیامت سے ڈرتا ہے، کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونہا، اس دن اس کو دیکھیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح آباد رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی مشق کی طرف چلتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ سورۃ النازعات کے شروع میں صفات بیان کی گئی ہیں کن کی، فرشتوں کی، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النازعات میں عبرت ناک انجام بیان کیا گیا ہے فرعون کا۔ قیامت کے واقع ہونے کا حتمی علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ النازعات میں دعوت کا ذکر، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ سورۃ النازعات کے مطابق دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محسوس ہوگی بہت تھوڑی، بہت ہی تھوڑی۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیجئے۔ مختصر جواب، سورۃ النازعات کی وجہ تسمیہ،
اس صورت کے ابتدا میں فرشتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ بہت زور سے غوطہ لگا کے کھینچنے والے، اس کی وجہ سے اس صورت کا نام النازعات رکھ دیا گیا۔ سورۃ النازعات کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قیامت اور آخرت، اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کا انجام۔ سورۃ النازعات کے مطابق قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے، جس دن آئے گی تو کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، یہ ساری آپ نے صورت میں پڑھ لی ہیں۔ فرعون کس چیز کا دعویٰ کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات کا تعارف تحریر کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ سورت شروع کے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا تعارف لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سورۃ النازعات کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کیجئے۔ تو یہ آپ نے سبق سے یہاں سے یہ بنیادی ان کے مضامین اور علمی نکات، اس پیرے کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس میں سے 2-3 علمی نکات بھی یاد کر لینے ہیں، اور ان کے بنیادی مضامین میں یہ پہلی جو 2 لائنیں ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، ماشاءاللہ ہم نے آج سورۃ نازعات کو مکمل پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے سورۃ عبسہ۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو اچھے طرح سے دیکھیں، سبق کو یاد کریں۔ میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔